بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس وقت میں ائمہ مساجد، مؤذنین مساجد اور عام علماء کرام سے مخاطب ہوں۔ عوام ہمیں نمونہ دیکھنا چاہتی ہے، ہمارے ہر عمل پر عوام کی نگاہ رہتی ہے، ہمارے رہن سہن اور ہماری چال ڈھال کو بھی عوام اس اعتبار سے دیکھتی ہے کہ ان کے ہر عمل سے سنت نبوی کی جھلک اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملے۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض ائمہ اور مؤذنین اس پر کھڑے نہیں اتر رہے۔ وہ راتوں کو ادھر ادھر پھرتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، جبکہ ائمہ اور مؤذنین کو، جن کو مسجد میں ہی رہتے ہیں، خاص طور سے ان حضرات کو تو تہجد گزار ہونا چاہیے اور عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ مؤذنین حضرات اکثر دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان 5-7 منٹ، 8-10 منٹ، 15 منٹ لیٹ ہوتی ہے۔ یہ عوام میں اس کا اچھا میسیج نہیں جاتا اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میرا مقصد خدا نخواستہ کسی بھی امام صاحب یا کسی بھی مؤذن پر اعتراض کرنا نہیں، بلکہ جو میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں اس کا آپ سے تبادلہ کرنا اور دعا کرنا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، تاکہ کاش ہم عملی نمونہ پیش کریں۔ صاحبین کہتے ہیں، حضرت امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، صاحبین کہتے ہیں انہیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا اور سنا بھی کہ وہ اپنے آپ کو راتوں میں مطالعہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مطالعے سے بالکل تیار رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے قول کا، ان کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے عوامی اعتبار سے، مفہومی طور پر، کہ علماء کو ہر مطالعے کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ ائمہ اور علماء کرام پر جو ہے عوام اعتبار کرتی ہے۔ ان میں آپس میں کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے، چلو بھائی مولانا کے پاس چل رہے ہیں، چلو بھائی امام صاحب کے پاس چل رہے ہیں، تو ان کا اعتبار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس وہ آئیں اور ہمیں ان کو صحیح جواب نہ دے سکیں یا ان کو ٹال دیں، تو یہ بہت اچھا میسیج نہیں جاتا۔ جو علماء ہیں اور کہیں سے فارغ ہیں اور امامت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہیں، ان کی ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مطالعے سے لبریز رکھیں، صبح کو درس قرآن اور شام کو درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں، اور عوام الناس کے اعتبار سے ان حقائق کو لائیں، عوامی اعتبار سے سمجھائیں، اور جو اختلافی مسائل ہیں اور جو علمی مسائل ہیں جن کا عوام کے سامنے نہ لایا جائے تاکہ ان کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکیں، تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو حدیثوں تفسیر کا مطالعہ کر کر، مختلف تفسیروں کا اپنے اساتذہ اور علماء کی رہنمائی مطالعہ کر کر عوام کے سامنے۔ اور اس سے سب سے اچھا وقت میرے نزدیک وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق کے وقت تک ہے۔ یہ فارغ وقت ہوتا ہے عام لوگوں پہ، اور اسے بیٹھ جائیں گے، زبان اشراق بھی ہو جائے گی، اور عشاء کے بعد درس حدیث صرف 15 منٹ کریں، ایک حدیث کا ہی ترجمہ کر دیں اور مختصر سی تشریح کر دیں۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہر معاملے میں اپنے عملی نمونہ پیش کریں۔ اگر علماء اور ائمہ مؤذرین جھوٹ بولیں گے کسی مسئلے میں، تو ظاہر ہے کہ عوام پر اس کا عوام کا غلط اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں علماء کرام کو اور ائمہ مسجد کو، مؤذرین مسجد کو چھوڑنی ہوں گی، اور اپنے آپ کو ایک نمونہ بنانا ہوگا۔ جو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کے مانند ہوں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ جو نبوی سلسلہ ہے، نبوی سلسلہ کیا تھا کہ لوگوں کی اصلاح کرنا اور پیغام حق دینا، اپنے طور پر نمونہ پیش کرنا حق کا عملی طور پر، اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا اور منکرات سے بچانا، یہ مقصد ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ علماء کرام سے یہ پیش کروں گا کہ خالص تقریریں کر لینا، جمعے میں تقریر کر لی یا بہت پرزور تقریر کر دی، خالی تقریروں سے اثر نہیں پڑتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رات کے پروگرام تقریروں کے جہاں مساجد کے اندر ہوتے ہیں، مدرسے والے کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ 11 ساڑھے 11 جو پروگرام ختم ہو جائے
تاکہ جو پروگرام کے منتظمین ہیں ان کی بھی، اور جنہوں نے پروگرام کو سنا ہے ان کو بھی، اور جو کوئی تقریر کر رہے ہیں ان کی بھی فجر کی نماز کی جماعت نہ نکلے، قضا ہونا تو درکنار۔ یہ ایک احساس تھا میں نے اپنے مشاہدے کے طور پر ائمہ مسجد اور مساجد اور مؤذنین مساجد اور عام علماء کرام سے یہ میرا خطاب ہے، اپنے آپ کو ہر میدان میں عملی نمونہ بنا کر پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔